رضوان اللہ علیہ اجمعین نا ان کے دفاع کے لیے نا جو سب سے صحابہ کے دفاع میں سب سے پہلا کام کس کا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ بولو اللہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ تو صحابہ کا دفاع کرنا اللہ کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت ہے۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ جب مشرکین کو کہا گیا کہ ایمان لاؤ، کیا لاؤ؟ ایمان لاؤ، انہوں نے آگے سے پوچھا، سوال کیا کیسا ایمان لائیں؟ تو اللہ نے فرمایا جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے ایسا ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، تو مشرکین مکہ نے پہلی جو تبرہ ہوئی ہے نا صحابہ پر، صحابہ کو جو پہلی گالی دی ہے وہ مشرکین مکہ نے دی ہے۔ تو مشرکین مکہ نے آگے سے کہا، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ لوگ ایمان لائے؟ یعنی صحابہ کو بیوقوف کہہ دیا انہوں نے۔ جب صحابہ کو انہوں نے کہا نا کہ الا انہم هم السفہاء، اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، جو ان مشرکین کی زبان تھی نا، انہی مشرکین کی زبان میں اللہ نے مکہ کے مشرکوں کو جواب دیا۔ جو لہجہ ان کا تھا ان کو سمجھانے کے لیے اللہ نے وہی لہجہ اختیار کیا۔ بس سمجھ گئے ہو؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، ایمان لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے، کہنے لگے قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے؟ اللہ نے فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے یہ ایمان لائے؟ اللہ نے فرمایا خبردار وہی لوگ ہیں بیوقوف جو میرے نبی کی جماعت کو بیوقوف کہتے ہیں، جو میرے نبی کی جماعت کو بیوقوف کہتے ہیں۔ تو یہ بڑا نقد جواب تھا، بڑا واضح جواب تھا۔ تو صحابہ کرام کی جو مقام ہے نا، صحابہ کرام کا اور صحابہ کا جو دفاع ہے، صحابہ محفوظ نہیں ہوں گے تو پھر دین محفوظ نہیں ہوگا۔ صحابہ پر اگر اعتراض کا راستہ کھولا جائے گا تو وہ راستہ صحابہ پر اعتراض کے نہیں کھلے گا، وہ راستہ اللہ کے دین پر کھلے گا، وہ قرآن پر کھلے گا، کیونکہ دین کی ساری عمارت تو صحابہ کی گواہی پہ کھڑی ہے۔ دین کی عمارت صحابہ کی گواہی پہ کھڑی ہے، اور کسی بھی کیس کے اندر اگر گواہ کمزور پڑ جائے تو وہ کیس سارا کمزور ہو جاتا ہے۔ تو یوں سمجھیں آپ کہ صحابہ حضور پر اترنے والے قرآن کے گواہ، دین کے گواہ، اب صحابہ نکل جائیں تو دین سارا ختم۔ اب بات یہ ہو رہی ہے، یہ جو صحابہ کے اندر بھی فرق مراتب بیان ہوتے ہیں نا، یہ الگ مضمون ہے، لیکن کسی صحابی کی عظمت کو کسی درجے میں بھی کمزور کرنے سے صحابی کمزور نہیں ہوگا، قرآن کمزور ہو جائے گا۔ کہ اس کے روایت کرنے والے ٹھیک نہیں تھے، اس میں کوئی کمی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اس لیے ہمیشہ کے لیے یہ آپ بات یاد رکھیں، جس آدمی نے بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو دیکھا وہ صحابی ہے۔ صحابی پر ہر قسم کی جرح بند ہے، ہر قسم کی جرح
یہ علماء بہت سارے بیٹھے ہو، آپ کے علم میں ہے کہ جو حدیث کا علم ہے، جب اس کی روات پر بحث ہوتی ہے تو ایک ایک راوی کی جو چھان پھٹک ہوتی ہے، اور ایک ایک راوی کے پاس جو دیکھا جاتا ہے اس کو، اس کا باپ کون تھا، اس کی نسل کون سی ہے، خاندان کون سا ہے، یہ اسماء الرجال جو ہیں یہ اسی لیے تو بنایا یہ علم مستقل، عن فلاں عن فلاں عن فلاں، یہ اتنی بڑی بات جب کرتے کرتے بات صحابی تک پہنچتی ہے نا تو آگے ذرا ختم ہو جاتی ہے، صحابی پر بات آگے ختم ہو جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام کو اللہ نے بہت بڑا مقام بخشا ہے، بہت بڑی عزت بخشی ہے۔ آج کے اس فتنے کے دور میں نا، جہاں ہم ایمان اور اعمال میں استحکام کی بات کرتے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس طریقے سے صحابہ کا دفاع اور صحابہ کی عظمت کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے، صحابہ کی بات کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ لیکن یہ بات بھی آپ لوگوں کو بتائیں کہ صحابی صرف 3-4 نہیں تھے، صحابی صرف 3-4 نہیں تھے، ہماری تقریریں صرف 3-4 تک ہی ہے، وہ بھی 3 تک ہیں۔ سیدنا علی کی شان تو بیان ہی کوئی نہیں کر سکتا، سیدنا علی کا تذکرہ تو کر ہی کوئی نہیں سکتا، پھر اس سے بات آگے چلیں تو صحابہ کے نام ہی نہیں آتے کسی کو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات آپ کو؟ 1,44,000 کا مجمع تھا جو اللہ کے نبی نے دنیا میں چھوڑ کے گئے، 1 لاکھ، تو ہمیں تو چند کے بھی نام نہیں آتے، چند کے بھی نام نہیں آتے۔ اللہ جل شانہ نے صحابہ کرام کو بہت عزت بخشی ہے، بہت مقام بخشا ہے۔ آپ حیران ہو جائیں کہ صحابی کس شان کے لوگ تھے، صحابیت کا شرف کتنا اونچا شرف ہے۔ اب جو صحابی کا شرف ہے وہ تو دامن نبوت کی وجہ سے ہے نا۔ قرآن کریم میں اگر آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ جل شانہ نے جو اپنے محبوب کو خطاب کیا نا، محبوب کو جو خطاب کیا ہے، اس خطاب میں اللہ نے ادب کی بھی اخیر کی ہے، خود مالک ہو کر، خود نبی بنا کر نبی کی حرمت کا بہت لحاظ رکھا ہے، نبی کی عزت کا بہت خیال کیا ہے۔ نام لینا اللہ نے گوارا نہیں کیا، ادب، کبھی یاسین، کبھی طٰہٰ، کبھی مزمل، کبھی مدثر، کیا کیا القابات سے محبوب کو پکارا۔ ایک موقع ایسا آتا ہے قرآن میں جس میں اللہ نے اپنے نبی سے جو گفتگو کی ہے نا، وہ گفتگو اس پیراہے میں کی ہے، اس انداز سے کی ہے کہ میرا محبوب پیغمبر میری بات کو سمجھ بھی جائے اور آپ کے ادب کا بھی لحاظ رہے، آپ کے تقدس کا بھی لحاظ رہے۔ اس سے آپ صحابی کے مقام کا اندازہ کر لیں کہ صحابیت کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا شرف ہے۔ سیدنا، میں صحابہ کا ذکر جب بھی کروں، میری عادت ہے اور میں اکثر ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں، کسی بھی صحابی کا نام لیں تو سیدنا کہا کریں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم، سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہمارے حدیث فرمایا کرتے تھے، آنکھوں سے تو نابینا تھا پر دل کا بینا تھا، آنکھیں تو نہیں تھیں۔ اب یہ جو صحابی ہے نا، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن جب یہ آئے نا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کے پاس مشرکین میں سے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ ان کو دعوت دینے میں مصروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اس دوران تشریف لے آئے، آنکھوں سے تو اجنبی تھے، لیکن جس پیار محبت کے انداز سے انہوں نے اللہ کے حبیب کو مخاطب کیا ہوگا
وہ تو عبداللہ ہی جانتا ہے یا محبوب جانتے ہیں کہ کیا کہا ہوگا اس وقت اس نے۔ اب اس کے آنے کو آپ نے ناگواری کا اظہار کیا، خیال یہ کیا کہ یہ تو روز آتا ہے اور یہ لوگ کبھی کبھی ہاتھ لگتے ہیں، تو آج کھل کر ان کو اسلام کی دعوت دی جائے، آج کھل کر ان سے بات ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ماتھے پہ تیور چڑھا لیے، تیوری چڑھا لی، اور عبداللہ بن مکتوم واپس چلے گئے۔ اب وہ جب واپس ہوئے نا، اب اللہ کو اپنے محبوب کی یہ ادا اس وقت محبوب نہ ہوئی، اچھی نہ لگی، نہ کہا کرے ایسا، یہ ادا محبوب نہ ہوئی۔ اب کیسے ہو کہ اللہ اپنی بات نبی تک پہنچائیں، نبی کا ادب بھی ملحوظ رہے اور آپ بات سمجھ بھی جائیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سیدھا سیدھا میں کہتا ہوں آپ سے بھائی ایسا نہ کرو، کیوں کیا آپ نے ایسا؟ اب اللہ رب العالمین نے بہت ہی، قرآن کہتے ہیں فصاحت و بلاغت کے دریا بہا دیتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہمیں قرآن کی کوئی تھوڑی بہت سمجھ پیدا ہو جائے نا کہ قرآن ہے کیا ہے۔ اب جبریل آ گئے، جبریل آ کر اللہ کے محبوب سے کہتے ہیں عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ۔ بات حال پہ ہو رہی ہے اس موقع کی، لیکن طرز گفتگو اللہ کا نبی سے ماضی کا ہے، انداز گفتگو ماضی کا ہو رہا ہے۔ عبس وتولی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا، جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا، جب آپ کے پاس ایک نابینا آیا، تیوری چڑھائی کب؟ ماضی میں۔ عبسا، مولوی عبداللہ صاحب صرف پڑھاتے ہیں نا، کہتے ہیں عبسا بروزن فعلا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، تیوری چڑھائی، منہ پھیرا جب آپ کے پاس ایک اندھا آیا، میرا محبوب پیغمبر، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، آپ کی نصیحت، آپ کا ذکر شاید سے فائدہ دیتا۔ اما من استغنی، یہ جو بدبخت بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو غنی ہے، یہ تو دین کا محتاج نہیں سمجھتے اپنے آپ کو، اور اللہ کی سنت یہ ہے کہ جو دین کے لیے اپنے آپ کو محتاج نہ سمجھے وہ دین اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں بنتا۔ یہاں تو محتاج بن کر بیٹھنا ہوتا ہے کہ دین کا فہم لینے کے لیے۔ اب جس وقت ان آیات کا نزول ہوا، یہ آیات اتری، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مکتوم کو بلایا، آئے کیا شان ہے عبداللہ ابن مکتوم کی کہ خدا کے آسمانوں پر بھی ہلچل ہو گئی اس کے لیے۔ اتنا بڑا سخت نوٹس امیر شریعت جب بیان کرتے تھے نا، عبس وتولی، وہ اپنی سرائکی زبان میں کہتے تھے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آ بیلی میرے گھول بے وج، آ بیلی، آپ صاحب آپ کی زبان ہے، آپ کو مزہ آئے گا۔ آ بیلی میرے گھول بے وج، تیری وجہ تمہیں کو اج اللہ کو رو میڑا ملے ہی۔ آ بیلی میرے پاس آ کے بیٹھ، آ میرے یار، میرے دوست اور میرے صحابی، میرے پاس آ کے بیٹھ،
آج تیری وجہ سے اللہ نے مجھے تانا دیا ہے، تیری وجہ سے ایسا ہوا میرے ساتھ۔ صحابہ کے کیا کہنے ہیں، صحابہ کے مقام کے کیا کہنے ہیں۔ کوئی شخص دین کو سمجھنا چاہے، دین پہ عمل کرنا چاہے، اپنی زندگی میں دین لانا چاہے، تو صحابہ کے بغیر دین سمجھ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ حیات الصحابہ جو کتاب ہے نا، حیات الصحابہ ایک کتاب ہے 3-4 جلدوں میں، اس کتاب کو دیکھا کریں، اس کتاب کو پڑھا کریں کہ صحابی کا مقام اور صحابی کے شان اور صحابہ کے واقعات اللہ جل شانہ نے آج کی مناسبت اگر مجھے بھی ذہن میں آیا، آپ کی تسبیح نے مجھے پھیر دیا، میں کچھ اور بیان کرنے لگا تھا۔ سیدنا حضرت عثمان جامع القرآن، سیدنا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، میرا خیال ہے 18 ذی الحج ان کی یوم شہادت ہے، سیدنا حضرت عثمان کی۔ ان کی زندگی کے جو گوشے ہیں نا، اور اس کے مختلف پہلو ہیں، اس پر تو بیان کیا جائے تو بہت لمبا مضمون ہے، یہ بہت لمبا مضمون ہے۔ یہ آپ کی حیثیت جو ہے نا اللہ کی نگاہ میں، نبی کی نگاہ میں، اور اس وقت صحابہ کی نگاہ میں، اور خصوصاً سیدنا علی کی نگاہ میں، ایسے عجیب عجیب واقعات ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے۔ آپ کی عظمت پر تو بہت باتیں ہیں، لیکن قرآن کریم کا یہ جو حصہ ہے جو غالباً سورہ فتح میں ہے، سورہ فتح ہے، لقد رضی اللہ عنہ المؤمنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کا ارادہ ہے۔ کس کا ارادہ ہے؟ عمرے کا شوق ہے۔ یہ شوق رکھا کرو، اچھا عمرے کا شوق کھل گئے ہیں، آج سے عمرے کھل گئے ہیں، ویزے لگنا شروع ہو گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو کہ اللہ ہمارے لیے بھی کوئی اسباب پیدا کر دے۔ خیر وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ عمرے کا ارادہ ہے، عمرے کے ارادے سے آپ تشریف لائے، تو جو پرانا جدہ سے مکہ مکرمہ کا راستہ ہے، اللہ مجھے لے گئے اس جگہ پر، کیا نام ہے اس کا؟ حدیبیہ ہے جی۔ وہاں جب پہنچے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ قریش سے جا کر یہ بات کریں کہ ہم عمرے کی نیت سے آئے ہیں، تو ہمارے لیے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ سیدنا عثمان جو ہے یہ سفیر بن کر گئے، سفارتکار کی حیثیت سے۔ جب یہ مکہ مکرمہ پہنچے نا، ان کے سوانح اور حالات میں لکھا ہے کہ جب مکہ مکرمہ پہنچے تو جن لوگوں سے ان کے مذاکرات ہونے تھے، جب ان سے بات چیت کے لیے انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں سے ملنا ہے، ان کے آگے جو نمائندگان تھے انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ بنو امیہ میں سے بڑے آدمی ہیں، آپ کا احترام ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو آپ کا انداز ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیا طریقہ ٹھیک نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو تہبند ہے یہ آدھی پنڈلی تک ہے، لہذا آپ اپنے تہبند کو نیچے کریں۔ یہ کیا فقیروں کا روپ بنایا ہوا ہے، ہیں سفیر آپ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کام کر لیں پھر اس کے بعد آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے یہ جو الفاظ ہیں نا، یہ صحابہ کی تاریخ میں حضور سے محبت کے عکاس ہیں۔ سیدنا عثمان کہنے لگے یہ تو میرے محبوب پیغمبر کی سنت ہے، اور یہ بات یاد رکھیں
یہ اچھے اچھے دیندار نمازی حاجی بزرگوں کو بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنی سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں. اور عورتیں جو میری بات سن رہی ہیں ان سے بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں الٹی گنگا. الٹی گنگا سمجھتے ہیں نا؟ آج عورتوں نے سلواریں اوپر کر لی ہیں، مردوں نے نیچے کر دی ہیں. چاہیے یہ تھا کہ عورتیں نیچے کرتی، مرد اوپر رکھتے، لیکن کام الٹ ہو گیا، سارا کام غلط ہو گیا سارا. سلوار کا ٹخنوں سے نیچے رکھنا باجماع امت حرام ہے، حرام ہے، اور بڑے کبائر میں سے، بڑے گناہوں میں سے. لیکن میں نے کئی دفعہ اچھے اچھے خوبصورت داڑھیوں والے، پگڑیوں والے، ان کو دیکھا ہے کہ وہ اس بات کا اہتمام نہیں کرتے اور سلوار ٹخنوں سے نیچے رگڑ کے لے جاتے. تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے تاریخی الفاظ کہے کہ کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ممکن نہیں ہے. خیر افواہ پھیلائی گئی کہ سیدنا عثمان شہید ہو گئے، سیدنا عثمان شہید ہو گئے. یہ جو لوگ غیب کے علم پر بحث کرتے ہیں نا، غیب کے علم پر، یہ مسئلہ جھگڑے والا ہی نہیں ہے. غیب کا علم مسئلہ جھگڑے والا نہیں ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے اللہ جب علم دے دے تو دے دے، نہ دے تو نہ دے. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کبھی نہ جھگڑو کسی سے کہ حضور عالم الغیب ہے یا نہیں ہے. بھائی جب دے اللہ تو ہے، نہ دے تو نہیں ہے. تمہیں خواہ جھگڑنا ہے اس مسئلے پر، کیا دلیل ہے تمہارے پاس کہ انبیاء غیب دان ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ کنعان کے کنویں کی تہ میں پڑے ہوئے قریب میں یوسف کی خبر یا